فرماتے میرے قد سے زیادہ سونا خدیجۃ الکبریٰ ڈھیر لگاتی. کہاں جھولیوں میں سونا بھرو. جو چپ کر گئے ہو تمہیں اپنی جھولیاں یاد ہیں, عربوں کی نہیں سوچی. تیریاں میری جھولیاں انہوں نے جھولے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دو لفظوں میں ساری تاریخ ہے. کوئی خدیجہ کے زر سے, کوئی حمزہ کے ڈر سے, کوئی بلال سے آذان سن کے, کوئی بہن سے قرآن سن کے. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. مائیکل بیپو بڑی مشہور. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. علامہ رشید ترابی نے اسی نظم میں لکھ کر علامہ اقبال کو سنایا کہ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تو کس نے کہا. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تو کس نے کہا لا الہ. سونے لیتے گئے. کئی بندے غریب بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے نہیں چاہیے سونا, نہیں چھڑنا لات منات نو. پھر خدیجہ نے اعلان کیا آؤ میرے قرضے واپس کرو. پورا عرب مقروض تھا, رئیسۃ العرب کا, ملیکۃ العرب کا. بندے پریشان ہوئے کہہ دیے نہیں آؤ کلمہ پڑھو, ہاتھ میں لکیر بھی ڈالتے دو, کھاتوں میں سے نام مٹواتے دو. بندے آتے گئے لا الہ الا اللہ. اے میرا بھی بھائی لا الہ الا اللہ. جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو تمہارے حصے کا پڑھو, کیونکہ روایتی حضرت ابو بکر کی فرماتے شام کو سونا ختم ہو جاتا, محمد مصطفیٰ چادر کو خالی کرتے, شکریہ کی نگاہوں سے خدیجہ کی طرف رخ کرتے. اس سے پہلے کہ کائنات کا سردار شکریہ ادا کرے, بطول کی ماں سر کی چادر سے محمد کی نالین صاف کرنے لگ جاتی. وہ بندہ بولے گا جسے آواز علی نے عطا فرمائی ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. غازی تمہیں سلامت رکھے. خدیجۃ الکبریٰ اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اپنے سر کی چادر سے محمد کی نالین صاف کرنے لگ جاتی. گردن جھکا کے کہتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر. یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ. فرماتی ہے شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر. یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا. لفظ میں پڑھ رہا ہوں, پہنچانا میری ذمہ داری. کس کو سمجھ آتی ہے یہ توفیق اس نے دینی. نبی کی جتنی مرضی شادیوں, کتنی جتنی مرضی شادیوں, یہ ہے میرے سامنے قرآن. اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ناصر عباس فکرہ کہہ رہا, پیغمبر کی جتنی شادیاں مرضی ہوں, اکیلی ہے فاطمہ کی ماں جس کے دروازے پہ محمد دولہا بن کر گیا ہے, ڈولی لے کر آیا. مجھے نہیں پتہ, جنہوں نے قرآن کی عزت کی ہے مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ جن بندوں نے یقین کیا ہے انہوں نے قرآن کی عزت کی ہے کہ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے. محمد دولہا بن کے صرف بطول کی ماں کے دروازے پر گیا. باقیوں کی ڈولیاں احترام رسالت میں ان کے وارث خود رسول کے گھر پہ, جسے نبی لینے گیا وہ صرف خدیجہ. جس کی بارات, جس کے دروازے میں بارات لے کے مصطفیٰ گیا,
کائنات میں ایک خدیجۃ الکبریٰ. پھر مولوی کا زور نہیں لگتا تو یہ ایک فکرہ مارتا ہے, اے خدیجۃ الکبریٰ بیوہ شان نا, در پھٹے منہ تیرے, بیوہ وہ نہیں تو بیوہ ہے, یہ مولوی بیوہ ہے. سیدہ بلند تر چل درود شریف پڑھ کو چنگی قبر کامہ سے. کیا کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کیا تھی؟ بیوہ تھی. سنو 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 سنو. لیکن فلاں جب حضور کی زوجہ بنی وہ کنواری تھی, تو خدیجہ کی جوتی کے برابر کوئی دکھا. میں لفظ کہنے لگا ہوں, لفظ جسے سمجھ آئے وہ بولے گا, جسے سمجھ نہ آئے اسے حسین کا واسطہ چپ رہے. لیکن لفظ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا لفظ, یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ میں اس کے عوض مجھے جنت بھی ملے تو میں سودے پہ راضی نہیں. میں کہوں گا مالک تیرے نوکر نے, خدیجہ کے کمی نے جو فکرہ کہا ہے وہ بڑا ہے, جنت اجرت تھوڑی ہے. فکرہ سننا, کہتے خدیجہ بیوہ تھی, مجھے اللہ کے پاک قرآن کی قسم خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے. جیو سلامت و آباد, جسے باز مولا تمہیں زندگی, آل محمد تمہیں سلامت رہے. خدیجہ واحد ام المومنین جسے قبلہ جی خود محمد مصطفیٰ. کیوں جی یہ تو نتیجہ نکلتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں آپ نعرہ حیدری. کوئی کائنات میں میرے اس فکرے کو غلط ثابت کر کے دکھائے, میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. خدیجہ کو محمد کنوارا ملا. خدیجۃ الکبریٰ کائنات کی واحد بیوی ہے جیسے اپنا رشتہ مصطفیٰ کو خود بھیجا. اللہ نے عورت کو ناز عطا کیا, غرور, وہ رشتے میں پہل نہیں کرتی. بسم اللہ بسم اللہ. غازی تیری زندگی کرے. شریف گھروں میں اب بھی لڑکی والے پہل نہیں کرتے. اگر کوئی گھر پسند بھی ہو تو بیچ میں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آنکھوں ساڑھے وال بھی دھیان. درمیان میں کسی بندے کو ڈال لینا عیب نہیں. محمد نے نہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے اس کو بیچ میں ڈالا. فرق یہ ہم نے بندوں کو ڈالا اور اس نے اللہ کو بیچ میں ڈالا. تو جو ہے یہ نہیں, میں اس کی کیا شان بیان کروں, اس کی کیا عزت بیان کروں. ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کا مطلب مجھے نہیں آتا. آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے نہ بتائیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں آگے بھی پڑھنا ہوتا ہے مطلب آگے تو شاید چھاڑ نہ دے. کہ علامہ حضرت سنجادی شعر پڑھتے تھے, وہ فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے, مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے, مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے, کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. جیو سلامت رہو آباد سے, کفر کی علامت ہے. عجل فرج. کیا کہنے خدیجہ تیری عزت,
مصطفیٰ کی غیرت کیا بنی؟ سیادت نے اس کا طواف شروع کر دیا. کس نے؟ سیادت نے، سرداری نے خدیجہ کا طواف شروع کر دیا. جو چپ ہے انہیں سمجھا دیتا ہوں، شوہر نبیوں کا سردار. 5 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین. کیوں جی میں جو لفظ غلط کہوں مجھے ٹوکو، صحیح کہوں تو میرے ساتھ بولو. شوہر سید الانبیاء، شادی کے 5 سال بعد بیٹی ہوئی سیدۃ النساء العالمین. بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، داماد ملا سید الاولیاء. پھر نواز دنیا میں آئے سیدہ شباب اہل الجنہ. جو ترجمے کی وجہ سے چپ اور ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھی کوئی چپ رہا، پھر منکر نکیر جانے، وہ بندہ جانے اور اس کی قبر جانے. خدیجہ کا شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواز سے جنت کے جوانوں کے سردار. کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے کائنات میں کسی کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کا مقابلہ کرے. سارا مال خرچ کر کے شیب ابی طالب میں قید رہی 3 سال. شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہی، غربت برداشت کی مصطفیٰ کی خاطر. کائنات کی کون سی ماں ہے جسے اللہ بیٹی دے دے اور وہ پھر اپنے پیسے کو جوڑ کے نہ رکھے، یا کوئی چیز لے کے جوڑ کے نہ رکھے؟ بیٹیاں سال سال کی ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کی بیبیاں اے میں اپنی دھی واسطے رکھ رہی، اس نے سارا کچھ لٹا کے ایک چیز بھی نہ رکھی. آخری وقت مصطفیٰ سے 2 فکرے کہے. پہلا فکرہ کہا مجھے اپنی قمیض میں کفن دینا. یہ کردار محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ جو 25 سال زوجہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اپنی قمیض میں مجھے کفن دے. دوسرا فکرہ دیکھ کے کہتی ہے میری ایک بیٹی ہے، میرے بعد روئے نہیں. مصطفیٰ یہ سن کے اتنا روئے، اتنا روئے. آواز خدیجہ پہلا وعدہ پورا ہے، دوسرے کی معذرت. رو کے کہتی ہے میری زہرا روئے گی. مصطفیٰ نے 2 انگلیاں اٹھائی، 2 انگلیوں کے درمیان خدیجہ نے دیکھا. اب آدھے خدیجہ کیا دیکھا؟ دیکھ کے کہتی ہے کوئی سفید بالوں والی بوڑھی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ ہے، کوئی تخت میں بیٹھ کے ہنس رہا ہے، وہ سوالی بن کے کھڑی ہوئی ہے. رو کے آواز ہے یہ کوئی عام مستور نہیں ہے، تیری بیٹی زہرا ہے، میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے دربار میں جائے گی. لوگ ضد کر گئے، ورنہ ہے زہرا سچی، سچی ماں کی سچی بیٹی ہے جناب زہرا. ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہوا تھا، میرا دل کرتا میں اس کا ذکر کر دوں. میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کیسے شیعہ ہوئے؟ اس نے کہا ہمارا دادا ہوا تھا، پورے موضع کا مالک تھا. ہرائی تھے جی، پورے موضع کا مالک. پر دادا فوت ہو گیا، کل خانی ہو رہی ہے، ہزاروں بندے آئے ہوئے، دنیا بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے. کہتے ایک ملنگ آیا، ملنگ نے بھی چاولوں کی پلیٹ لی. ملنگ نے ایسے چاول اٹھائے، ملنگ کا ہاتھ یہاں تک پہنچا. ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دے دی. ملنگ نے یوں نظریں اٹھا کے دیکھا، سامان اٹھا کے ملنگ چل پڑا. اس طرح چاول اس نے اٹھائے کہ کھاؤں. یہاں قریب آیا، اس نے شیعوں کو گالی دی. اس نے یوں دیکھا، چاول واپس رکھے. کہتے جہاں میرے سچے مذہب کو گالی دی جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا. کہتے ملنگ جانے لگا، ہمارے دادے نے دیکھ لیا. ٹھہر جا ملنگ،
تو نے چاول نہیں کھائے؟ وہ جگہ جہاں میرے پاک مذہب کو گالی دی جائے میں وہاں نہیں بیٹھ. حسین حسین ہے، حسین حسین ہے. یزید کی جرت نہیں ہوئی عزاداری مٹا سکتی. کسی اس دور کے یزید کی کہاں جرت ہو سکتی؟ ہم مر گئے جو علم نہیں اٹھے گا، ہمارے بچے مر گئے جو جلوس نہیں نکلے گا. ہم زندہ اسی لیے غریب کے عزاداری کی خاطر. میرے فکروں کو غور سے سننا جسے بات سمجھ آتی. گال میں ایک کوئی کرنی ہے دیتے ہی چھٹا لگا. بڑی عجیب بات. اس نے اٹھ کے کہا چودھری نے، اس نے کہا ملنگ تو بھی میرا مہمان، مولوی بھی میرا مہمان، آپس میں بیٹھ کے تم بات کرو، جو جھوٹا نکلے گا وہ اٹھے گا. تجھے کیوں اٹھاؤں میں اپنے دسترخوان سے؟ جیسے تو مہمان ویسے مولوی، جیسے مولوی ویسے تو. ملنگ نے کھڑے کھڑے کہا اس سے پوچھ رسول کی بیٹی خالی واپس بھیجی تھی انہوں نے کہ نہیں؟ جی میرا لفظ ختم ہو گیا، میں نے پڑھ لیا جو پڑھنا. ملنگ نے کھڑے کھڑے ایسے چولے سے ہاتھ نکلے، اس سے پوچھ رسول کی بیٹی رسول کے بعد دربار سے خالی واپس آئی ہے کہ نہیں؟ چودھری نے مولوی کی طرف دیکھا. مولوی ہنستے ہوئے چاول کھاتے ہوئے کہتے ہیں حق بنتا ہی نہیں سی. میرا لفظ سمجھنا شیعہ سنی مسلمان. مولوی کہتے حق بنتا ہی نہیں سی، نبی تو وارث بناتے ہی نہیں. کہتے ہمارے دادے نے حیران ہو کے مولوی کو دیکھا اور کہا گئی تھی. حق مانگنے گئی تھی؟ مولوی کہتے ہاں جی گئی تو تھی. کہتے چودھری نے کہا او برادری آج کے بعد میں شیعہ ہوں، آج کے بعد میرا وہی مذہب ہے جو اس ملنگ کا مذہب ہے. سارے بندے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہ کوئی بحث ہوئی ہے، نہ کوئی دلیل آئی ہے، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی تاریخ. تو شیعہ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں پورے پنڈ کا مالک ہوں. میرے مرنے کے بعد میری بیٹی تم سے آگے کہے میرا باپ یہ پہلی مجھے دے کے گیا تھا، تو میرے کمی ہو کے میری بیٹی سے کہو کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، کوئی گواہ ہے تو پیش کر. محمد کی بیٹی دربار میں سوالی بڑھ کے کھڑی رہی. مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے. کسی نے حیا کا